ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ شورى لے رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دیے، یعنی تبلیغ کیے اپنی قوم کو، اور 950 برس تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے قوم کا گناہ کفر تھا، شرک تھا، پھر تکبر تھا۔ پھر ان کو جو ہے سو جھٹلائے، جو غریب طبقے کے لوگ جو تھے ان کو ان سے نکالنے کو کہا۔ پھر طوفان آیا، طوفان میں وہ جو ہے سو غرق ہو گئے۔ تو پھر یعنی نوح علیہ السلام جو 950 برس تک تبلیغ کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی۔ ہم کیا کرتے، تھوڑا بہت کسی کو جو ہے اصلاح کا کام کرتے یا دین کا کام کرتے ہیں، تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اگر کوئی نہیں مانتے تو فوری ان کے حق میں دعا کر دیتے، بد دعا بھی دینا شروع کر دیتے۔ اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا لمبا عرصہ وہ تبلیغ کیے۔ پھر اس کے بعد دعا کیے، تو دعا بھی کیا کیے یہاں پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور نجات دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں کو۔ یعنی اللہ سے یہ دعا کیے کہ ان سے ہم کو جو ہے سو بچا لے، یعنی ہم کو ان سے نجات دے دے، ایمان والوں کو اور مجھ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو نجات دی ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، جو بھری ہوئی تھی، یعنی جو ایمان لانے والوں سے بھری ہوئی تھی کیا، کشتی۔ پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو، یعنی جو کشتی کے باہر تھے، جو بچ گئے تھے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، وہ نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ کیا نشانی ہے؟ کتنے بھی پاورفل ہو، مال ہو، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور بے شک رب تیرا البتہ وہی زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جھٹلایا عاد نے، اب یہاں پر ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ان کا بھی جو ہے سو توحید کا ہی پیغام تھا، یعنی سارے رسولوں کا ایک ہی میسیج تھا، توحید کا۔ اور بڑے بڑے جو ہے ان کے قوم کے کام کیا تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، اور وہ اسٹرانگ لوگ تھے۔ اب ان کا گناہ کیا تھا؟ شرک تھا، پھر کفر تھا، پھر دوسروں کا حق جو ہے سو غصب کرتے تھے، پھر ویکر سیکشن پر جو ہے سو وہ ظلم کرتے تھے۔ ان پر جو ہے سو 7 رات اور 8 دن سخت ہوا چلی، آدمی کو اٹھا کر فضا میں زور سے پٹک دیتی تھی، جس سے دماغ جو ہے سو ختم ہو جاتا تھا، یعنی پھٹ جاتا تھا۔ تو یہاں پر قوم عاد جو ہے سو ارم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے،
پھر ان کے فور فادرس میں نام تھا ان کا جو ہے سو عاد، اور ہود علیہ السلام وہاں پر بھیجے گئے۔ تو جھٹلایا عاد نے رسولوں کو، اب یہاں پر رسولوں کو جھٹلایا یعنی ایک رسول کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا 6 پلرز میں سے ہے، یعنی ارکان ایمان میں سے ہے یہ۔ اگر اس میں سے ایک یعنی ایک ارکان بھی چھوٹ گیا تو وہ ایمان نہیں ہے۔ کیا ہے وہ 6 پلرز ایمان کے؟ اللہ پر ایمان لانا، پھر رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، پھر تقدیر پر ایمان لانا اچھی ہو یا بری، اور پھر آخرت پر ایمان لانا۔ ان 6 چیزوں پہ ایمان لانا تو ہی ایمان ہے، اگر اس میں سے ایک بھی نہیں تو وہ ایمان نہیں ہے، اور سب کو جھٹلانا ہے۔ وہ جھٹلایا عاد نے رسولوں کو جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، کیا نہیں تم ڈرتے ہو، تم تقوی اختیار کرتے ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، بس ڈرو اللہ سے، اطاعت کرو میری۔ یہ دیکھو یہ اٹسیلف پروف ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا بس ڈرو اللہ سے، اطاعت کرو میری، یعنی مجھے جو تم فالو کرو، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے، یعنی میں تم سے جو ہے سو کوئی مال یعنی اس کام کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں لینے والا، صرف میرا تو اجر اللہ کے ذمے ہے۔ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، تم بیکار کام کرتے ہو، کھیلتے ہو، یعنی کنسٹرکشن کے میننگ آئے ہیں یہاں پر، کیا تم بناتے ہو یعنی کنسٹرکٹ کرتے ہو، یعنی وہ کیا کرتے تھے، پاور کو دکھانے کنسٹرکشن کرتے تھے، اور تم بناتے ہو محلات شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم ایسے محلات بناتے کہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، اور جب تم پکڑتے ہو سختی سے پکڑتے ہو تم سرکش ہو کر، یعنی ظلم کرتے ہو تم، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد دی تم کو ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ سکلز دیے ہیں، تو ڈرو اس اللہ سے جو اللہ نے تم کو یہ سکلز دیے ہیں، اس نے مدد دی تم کو 7 مویشیوں کے اور بیٹوں کے، یعنی ایک بات تھی جو قوم عاد کی جو ہے سو بڑے بڑے گھر بناتے تھے، تو یہاں ایک اور طور سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہمیں مال دیا ہے، پاور نے بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اور اونٹ گائے بھیڑ بکری یعنی مویشی یہ ساری چیزیں، پھر بیٹوں سے اسٹرینتھ، اور اپنی قوم میں دوسروں میں طاقتور، یہ سب اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی ہی عبادت کرو۔ ہود علیہ السلام کہہ رہے تھے، اور اس نے مدد دی تم کو 7 مویشیوں کے اور بیٹوں کے اور باغوں کے اور چشموں کے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں جو سو ایک عذاب بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم پر جو آئے گا، تو انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر، خواہ تم واز کرے یا نصیحت کرے یا نہ ہو، تو نصیحت کرنے والا، یعنی تم ہم کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، نصیحت کرو ہمارے لیے برابر ہے، نہیں یہ مگر عادت پہلوں کی، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے، وہ پھر اتنا ان کو غرور تھا کہ اپنے سکلز پر کہ ہم کو کوئی عذاب نہیں آنے والا، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، یعنی پھر ان کو جو ہے سو 7 رات اور 8 دن کا جو عذاب آیا، جو ہوا تیز وہ چلتی تھی، یہ جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام سے 2,500 سے 3,000 پہلے آئی ہے یہ عذاب، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو یہ ان کے جو ہے سو آثار ابھی بھی ہے۔ جھٹلایا سمود نے، اب یہاں پر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ جو ہے سو ہجر کے علاقے میں بھیجے گئے تھے، تبوک اور حجاز کے درمیان ہے، ایک اللہ پر ایمان اور شرک نہ کریں، ان کا بھی میسیج وہی سیم میسیج تھا توحید کا،
اور پہاڑوں میں یہ قوم جو ہے سو گھر تراشتے تھے، ابھی بھی یہ نظر آتے ہیں، وہ پہاڑوں میں جو گھر بنائے اور تراشے تھے، تو پھر ان کو بھی جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے باغ، چشمے، کھیت، کھجور، یعنی یہ ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور پھر یہ لوگ بھی جو ہے سو معجزوں کی مانگ کیے، جھٹلائے یہ نبی کو بھی صالح علیہ السلام کو۔ پھر معجزات کیا تھے ان کے؟ معجزہ کی مانگ کیے تو چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی تھی۔ پھر کفر، شرک، تکبر، ان کا بھی یہی گناہ تھا۔ پھر 3 دن کے بعد ہونے والی صبح میں چیخ اور زلزلے کی شکل میں ان پر عذاب آیا۔ جھٹلایا سمود نے رسولوں کو، جب کہا تھا ان سے ان کے یعنی ان کے بھائی نے صالح علیہ السلام نے، کیا نہیں تم ڈرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، پس ڈرو اللہ سے، اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی جو ہود علیہ السلام نے کہی، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس میں سے جو یہاں ہیں امن میں رہنے والے، باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتیوں میں اور کھجور کے درخت خوشوں کے، یعنی بنچ میں جیسا رہتے تو ٹوٹے پڑتے ہیں، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے گھروں کو خوشی با تکلف، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہ تم اطاعت کرو حکم کے حد سے بڑھنے والوں کے، بے لگام لوگوں کی، وہ یعنی قوتیں ویسٹنگ یعنی اسراف کرنے والوں میں سے تھے، وہ مال کو جو ہے سو غلط جگہ لگانے والے، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور نہیں وہ اصلاح کرتے۔ انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، کہ نہیں تو مگر ایک انسان ہماری طرح، تو لے آ ایک نشانی اگر ہے تو سچوں میں سے، یعنی انہوں نے جو ہے سو یہ بات کہی کہ تم جو ہے سو ایک عام انسان ہو ہماری طرح، اور تم جو ہے سو ان پر جو ہے سو الزام لگایا کہ تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، یعنی جادوگروں میں سے ہے، تو اگر تم سچے ہیں تو لے کر آؤ ایک نشانی۔ تو کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پینا ہے اور تمہارے لیے پینا ہے، یعنی ایک اونٹنی کو پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور اونٹنی کے پینا یعنی پانی پینے کی جگہ جیسے ایک دن تمہارے لیے پینا ہے اور ایک دن یہ اونٹنی کے لیے پینا ہے، ایک معلوم دن تک، یعنی ایک دن تم ایک دن وہ اونٹنی پیے گی، اور نہ تم چھونا اس کو بری نیت سے، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا۔ ان کو وارن بھی کر دیے تھے کہ یہ اونٹنی کو جو ہے سو تم چھونا بھی نہیں بری نیت سے، یعنی اس کو جو ہے سو قتل نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، تو وہ ہو گئے نادم ہونے والے۔ اصل میں اونٹنی کے یعنی ایک دن پانی پیے گی، پھر ایک دن وہ قوم کو پانی پینا تھا، تو ایک دن وہ اونٹنی جو ہے سو سارا پانی پی لیتی تھی، یعنی آزمائش کے طور پہ وہ اونٹنی نکلی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے سو ان کو جو ہے سو اس کے کونچے کاٹ ڈالی، تو وہ ہو گئے نادم ہونے والے۔ پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ کیا نشانی ہے؟ 3 دن کے یعنی ان پر عذاب آیا، 3 دن کے بعد ہونے والی صبح میں وہ چیخ اور زلزلے کی شکل میں ان پر عذاب آ گیا، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، اور بے شک رب تیرا البتہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی ایمان والوں کو جو ہے سو نافرمان لوگوں کے لیے وہ زبردست ہے، اور رحم فرمانے والا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پر پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کا بھی میسیج وہی تھا توحید کا۔ پھر یہ سدوم کے علاقے وہاں پر بھیجے گئے، پھر تو گناہ ان کا کفر اور شرک، پھر سیکشوالٹی میں وہ ملوث تھے۔ تو یہ ہم ساری چیزیں لیے پھر سے یہاں ریپیٹیڈلی آ رہا ہے پورے قوموں کا، صرف یہ ایک قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس سے ہم کو سبق لینا ہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیا اور کیوں کیے اور کس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ یہ ساری چیزیں جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے صدم کے علاقے میں جب بھیجے گئے تھے
کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے، کیا نہیں تم ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے۔ یعنی انہوں نے بھی سیم وہی کہا جو پچھلے پورے رسولوں نے کہا تھا۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہاں والوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہارے بیویوں میں سے، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے عورتوں کو یعنی بیویوں کو، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والی۔ انہوں نے کہا البتہ اگر نہ تو باز آیا اے لوط، تم جو ہے ضرور ہو جاؤ گے نکالے جانے والوں میں سے۔ یعنی وہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم نے خود دھمکی یہ دی کہ اگر تم باز نہیں آئے یہ نصیحت کرنے سے تو ہم تم کو جو ہے سو بستی سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا بے شک میں واسطے تمہارے عمل کے کڑنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ گھر والوں کو یعنی اہل میں جو ہے سو فیملی اور فالوورز دونوں آئیں گے اہل میں، تو نجات دی ہم نے ان کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، مگر ایک بڑھیا کو، یعنی جو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو، وہ جو ہے سو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کو۔ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ یعنی فطرت کے اگینسٹ کام کریں گے تو پھر ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک رب تیرا البتہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سو شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے کیا نہیں تم ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے۔ انہوں نے بھی سیم وہی کہا، پورا کرو ناپ کو اور نہ ہو جاؤ خسارہ دینے والوں میں سے۔ یعنی ان کا بھی دعویٰ وہی تھا، اور ان کا جو ہے سو گناہ کیا تھا؟ کفر تھا، پھر شرک کرتے تھے، اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ پھر ان کا الزام یہ تھا کہ انسان کیوں آئے؟ پھر ان کو عذاب کیا آیا؟ زلزلہ، چیخ اور آسمان کا ٹکڑا گرا۔ پورا کرو ناپ کو اور نہ ہو جاؤ خسارہ دینے والوں میں سے، اور تولو صحیح ترازو سے، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور مخلوق پہلوں کی۔ انہوں نے کہا بے شک تو زہر زدہ لوگوں میں سے ہے، اور نہیں تو مگر ایک انسان ہم جیسا، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو البتہ جھوٹوں میں سے ہو، تو گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر تم ہو سچوں میں سے۔ تو اس نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے چھتری والے دن کے، یعنی بادل کا عذاب آیا۔ بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا، یعنی شدید گرمی ہوئی فرسٹ، پھر جو ہے سو بادل کا عذاب آیا۔ بادل کو دیکھ کر جو ہے سو وہ لوگ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ عذاب بن کر آ گیا۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے اکثر ان میں سے مومن، یعنی کوئی ماننے والے نہیں تھے، اکثر ماننے والے نہیں تھے۔ اور بے شک رب تیرا البتہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، یعنی ہم جو ہے سو کیا کرتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کو پکڑنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کو چلنا ہے۔ اور بے شک وہ البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اتارا اس کو روح الامین کے ذریعے سے، امانت دار روح سے، اوپر تیرے دل کے، تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والوں میں سے۔ یہاں پر جو ہے سو قرآن کو سمجھنا ہے تو دل
جو ہے سو دل لگانا ہے قرآن سے، پھر دل سے پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل جو ہے سو کھلتا ہے، پھر آخرت عذاب سے، پھر اور قرآن جو ہے سو عربک میں ہی پڑھی جائے۔ عربک زبان اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تو جس طرح سے ہے، اب اکثر کیا کرتے ہیں لوگ صرف ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھ لیے یہ سمجھتے ہیں، نہیں عربک میں بھی اس کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ تو دور قرآن ہے تو ہم جیسے ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت عربک میں کرنا ہے، یعنی نماز میں ہم ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، نماز میں پورا عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، ساتھ ایسی زبان کے جو عربی ہے واضح ہے، اور بے شک وہ البتہ صحیفوں میں ہے پہلوں کے، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی کے جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل کے، اور اگر ہم نازل کر دے اس کو اوپر بعض اجمیوں میں سے کسی اجمی پر، پھر وہ پڑھتا اس کو اس پر نہ تھے وہ ساتھ اس کے ایمان لانے والے، اسی طرح گزارا ہم نے اس کو دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے یہاں تک کہ دیکھ لے وہ عذاب دردناک۔ کفار مکہ جو ہے سو ان کا انکار کرتے تھے کہ قرآن جو ہے سو اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ اس کا انکار کرتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے یہ نازل ہونا اس کا بھی انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے وہ بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو گزشتہ انبیاءوں کے واقعات کیسے بیان کر سکتے ہیں، اس لیے یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اگر یہ سارے واقعات جو سنا رہے ہیں پڑھ کے تو وہ امی تھے، تو پھر وہ کیسا سنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتائے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور وہ پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ پروف کرتا ہے۔ تو پھر دل کا ذکر اس لیے کیونکہ دل سے ہی حفظ ہوتا ہے۔ پھر آپ کی قوم عربی بولتی اور سمجھتی تھی، اس لیے عربی میں قرآن اترا۔ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ مذہبی معاملات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ پھر یہ لوگ یہود کو مانتے ہوئے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی کچھ بھی دین کی بات معلوم کرنا ہے تو یہود کے پاس جاتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے پاس کتاب ہے، پھر یہود کے پاس وہ کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یعنی ذکر ان کے پاس موجود تھا، تو پھر یہود کو تو مانتے ہوئے ایمان پھر کیوں نہیں لائے؟ تو قرآن کو عربی میں نہیں اتار کے کسی اور زبان میں اتارتے تو بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بہانے کرتے تھے، ان کی ہی زبان میں اتارے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نہیں ہے، یہ جو ہے سو بہانے بناتے۔ یہ تو جن اور شیطان پڑھتا ہے، یعنی سب پڑھتے ہیں، یعنی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ زبان جیسے ایسے آسان کر دیے ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہ زبان سیکھتے ہیں۔ وہ لوگ کیوں انکار کیے؟ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، جب تک کہ یہ گنہگار لوگ اس عذاب کو نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب عذاب آئے گا تب مہلت مانگیں گے، لیکن عذاب کے آنے کے بعد مہلت نہیں دی جاتی، تو اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب عذاب آ جاتا یا پھر موت آ جاتی تو جب مہلت بھی نہیں دی جاتی اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے، تو کفار مکہ عذاب کے جلدی لانے کا بھی مطالبہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مہلت دے دی بھی جائے تو دنیا کا مال و متاع ان کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کو عذاب سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر مہلت دے بھی دیے تو یہ دنیا کے مال و متاع میں جو ہے سو اتنے وہ ہو جائیں گے، پھر اور وہ ان کے جو ہے سو وہ مال اور متاع جو بھی ہے ان کا کام نہیں آئے گا عذاب سے یعنی وہ عذاب سے نہیں بچا سکتے ان کے مال و متاع۔ اگر کسی بستی میں جو ہے سو رسول کو بھیجے بغیر اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو یہ ظلم ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول بھیجے جنہوں نے اس کے رہنے والوں کو ڈرایا، اس کے بعد پیغمبر کی بات نہیں مانے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔
تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بھی محفوظ رکھا اور حفاظت کا ذمہ بھی لیا، اور پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں تھی، یہ پوری قوم کے لیے ہوتی تھی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کرے تو اس کو جیسے کہا گیا ہے کہ پورا جو ہے سو بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، جب ہم تنہا ہوتے ہیں تب اور جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سو دیکھتے ہیں۔ نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ عذاب دردناک، تو وہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں گے، پھر وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا بھلا دیکھا تم نے اگر فائدہ دے ہم ان کو کئی سال، پھر آئے ان کے پاس جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، دھمکی دیے جاتے، ناکام آئے گا ان کو جو تھے وہ فائدہ دیے جاتے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور نہ تھے ہم ظالم، اور نہیں اترے ساتھ اس کے یعنی قرآن کے شیطان، اور نہیں جائز ان کے لیے اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، اور نہیں جائز ان کے لیے اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے راستہ بند کر دیا ہے، اور شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھ دیا۔ بے شک وہ سنتے ہیں البتہ دور کیے گئے ہیں، بس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کوئی دوسرا الہ ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب دیے جانے والوں میں سے، اور ڈراؤ اپنے خاندان کو جو قریبی ہیں، اور جھکا دو اپنا بازو واسطے اس کے جو پیروی کرے تیری مومنوں میں سے، جو مومن ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دو، اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ جیسے کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے، وہ کفر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ مشرک ہوتا ہے، اور اللہ کے انکار کرے وہ جو ہے کافر ہے، اور اللہ اور رسول کو جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ پھر اگر وہ نافرمانی کرے آپ کی تو کہہ دیجئے بے شک میں بری ذمہ ہوں، یعنی دنیا میں آخرت میں نو کنیکشن نو ریلیشن، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، اور توکل کیجئے اوپر زبردست رحم کرنے والے کے، یعنی پورا بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ وہ ذات جو دیکھتی ہے تجھ کو جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی جب کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ جو ہے سو وہ دیکھتا ہے، اور نقل وہ حرکت ہماری یعنی ہمارے مومنٹ کو بھی، سجدہ کرنے والوں میں سے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ کیا میں بتاؤں تم کو اوپر کس کے اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں اوپر ہر بہت چھوٹے بہت گنہگار کے، یہ یہاں پر جو ہے سو کاہن کے معنی میں آیا ہے، وہ ڈالتے ہیں سماعت سنائی باتیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ پر اترتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں ملا کر بتاتے ہیں، اکثر اس میں وہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعر لوگ پیروی کرتے ہیں ان کی، بہکے ہوئے لوگ۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک وہ ہر وادی میں ہیں بھٹکتے ہیں، اور بے شک وہ کہتے ہیں وہ جو نہیں وہ کرتے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کون سے انجام کو وہ لوٹتے ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سو شاعر کہتے تھے۔ دو قسم کی بھی شاعری ہوتی ہے، کافر شاعر بھی ہوتا ہے اور مومن۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے جو مومن ہوتے ہیں، ایماندار اور عمل صالح، پھر ایسی شاعری جائز ہے جس میں جھوٹ اور غلو نہ ہو، جس کے ذریعے سے مشرکین اور کفار اور اہل باطل کو جواب دیا جائے، حق اور توحید اور سنت بیان کرے۔ اور کافر جو شاعر ہوتا ہے وہ غلو میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو کہتے وہ کرتے نہیں، تو باطل کو جواب دیا جائے، حق اور توحید اور سنت پہ بیان کرے، تو
ऐसी शायरी जायज़ है। ऐसे मोमिन शायर उन काफिर शायरों का जवाब देते हैं जिसमें उन लोगों ने मुसलमानों की बुराई की हो। अब ये जो सूरत के आखिर में शायरी की बात हुई, अच्छी शायरी पसंदीदा है। हसन बिन साबित जो थे वो अच्छी शायरी किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे। अगर गंदी बात है, शिरकिया अशार है, फिर म्यूज़िक के साथ गाने, ये नामुमकिन को मुमकिन किया जाए, आसमान से तारे वगैरह, तो झूठा शेर याद करने से बेहतर है अपने पेट को पीप से भर ले। तो अल्लाह ताला हमें समझ दे, जायज़ मोहब्बत है। अब जैसा बीवी है अपने शौहर के लिए अच्छा सा कोई अशार कह रही है या फिर गुनगुना रही है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, यानी इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन म्यूज़िक ना हो और शिर्क की बात ना हो। अब यहाँ सूरह शूरा ख़त्म हुआ, अब सूरह नमल शुरू करते हैं। सूरह नमल में एक एजेंडा दे दिया उन लोगों का जिनको खुशखबरियाँ सुनाते, जिनको मोमिन कहते हैं, जिनके लिए किताब वाक़ई में हुदम व बुशरा बन जाती है। इसमें पहली चीज़ क्या है? नमाज क़ायम करना, फिर ज़कात अदा करें, फिर जो है सो आखिरत पे यकीन रखना है। आखिरत के यकीन ही बंदों को जो है सो सीधा रखता है। अगर आखिरत का यकीन नहीं है तो फिर बंदा जो है सो सीधा नहीं रह सकता। इसके बरक्स जो लोग आखिरत से गाफिल हैं वो अंधे और बहरे वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। इसमें जो है सो मोमिनों की सिफात है। मोमिन कैसे होते हैं? वो हिदायत याफ्ता होते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा समझते हैं किताब को, जो भी अहकामात आते हैं अल्लाह की तरफ से आए हैं, फिर अल्लाह पर, गैब पर ईमान रखते हैं, फिर आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, फिर जन्नत की उनके लिए खुशखबरी है। और उसी तरह अब काफिर क्या करते हैं? आखिरत में शक करते हैं, फिर वो नुकसान उठाते हैं, इनकार करते हैं, फिर आखिरत पर इनका ईमान नहीं रहता, फिर गुनाह उनको अच्छे लगते हैं और वो उसमें भटकते फिरते हैं, फिर उनके लिए तो बुरा अजाब है। सूरह नमल शुरू करते हैं। ये मक्की दरमियानी दौर में नाजिल हुई जब मुखालिफत उरूज पर थी। इसके 93 आयत है और 7 रुकू है। इसमें आयत नंबर 18 में एंड्स का जिक्र है, इस वजह से इसका नाम सूरतुल नमल पड़ा। सूरह शूरा के बाद नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ नाम अल्लाह के जो बेहद मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। तौसीन हुरूफ मुक़त्तात है। ये आयत है कुरान पाक की और किताब मुबीन की, हिदायत और खुशखबरी ईमान लाने वालों के लिए। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात और वो साथ आखिरत के वो यकीन रखते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान नहीं लाते, आखिरत पर खूबसूरत बना दिए इनके लिए उनके आमाल, तो वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं, इनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में वो सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। अक्सरून यानी सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले, यानी सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर। बेशक आप अलबत्ता सिखाए जाते हैं कुरान पास से, हिकमत वाले, इल्म वाले, यानी आपकी तरफ से। जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब फिर यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। यहाँ पर जो से ये वाक़यात से लेसन हमें लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है। पिछले अंबिया को उनके कौम ने सताया और अल्लाह ने मदद की। तो अब यहाँ पर जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से, बेशक मैं मानूस हुआ हूँ, यानी मैंने पाई एक आग कोह तूर पे, जो अल्लाह ताला ने उनको वही दी, उसका जिक्र है। अनकरीब मैं लाऊंगा तुम्हारे पास इसमें से कोई खैर, या मैं लाऊंगा तुम्हारे पास एक शोला अंगारे का, ताकि तुम गर्म हो सको, यानी ताप सको। तो जब वो आए इस आग के पास, पुकारे गए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पुकारे, निदा दिए गए, यानी कि बरकत दिया गया, जो आग में है और जो उसके आसपास है, पाक है अल्लाह, जो रब है तमाम जहानों का। ऐ मूसा, बेशक वो मैं हूँ अल्लाह। यहाँ पर ये वही जिक्र फिर से आया, रिपीटेडली आ रहा है। गालिब, हिकमत वाला, और फेंक अपनी लाठी को, तो जब उसने देखा उसको कि हरकत करती है, गोया कि वो पतला सांप है, मुंह
منہ موڑ گیا پیٹھ پھیرتے ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا نہ پلٹا، اے موسیٰ مت ڈرو، یعنی وہ ایک دم جو ہے سو سانپ بنتے ہوئے دیکھتے ہی وہ جو ہے سو ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ مت ڈرو، بے شک میں نہیں ڈرا کرتے میری جانب سے، یعنی میرے یہاں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے، یعنی نبوت جو ہے سو محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی چوائس سے ملتی ہے، مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا ظلم کو نیکی سے بعد برائی کے تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں، اور داخل کر دے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی تکلیف کے، یعنی یہ جو دو نشانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ید بیضا اور روشن جو چمکتا ہوا ہاتھ نکلا، 9 نشانیوں میں سے فرعون کی طرف، یعنی ان کو 9 نشانیاں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا مدین، یہ سیم وہی ریپیٹڈ آیت بات آ رہی ہے، الگ اور ہر جگہ الگ الگ اس سے آ رہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب نکلے اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آگ کے لیے وادی طویٰ گئے، وہاں ایک درخت سے اللہ کا نور دیکھا تو اس درخت سے پکار آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، پھر پیغمبر کو غیب کا علم نہیں تھا، خوف ہوا اس لیے کہ وہ انسان ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوف بھی ہوا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ پکڑ لے گا، اور توبہ کرنے پر قبول بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 نشانیاں میں ید بیضا کا یہ یہاں ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کو معجزے دکھائے تو جادو بولے، پھر ان کے دل یقین کرے لیکن ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، ان کا دل تو یقین کر لیا لیکن سرکشی سے وہ جو ہے سو انکار کر دیے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے سو اس سے پہلے ساری چیزیں یہ لیے تھے، بس میں آیتیں پڑھتی ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب آ گئی ان کے پاس ہماری آیات یعنی معجزات روشن واضح، وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے بظاہر انکار کیا ان کا اور یقین کر لیا اس کا، یعنی ان کو انکار کر لیے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، لیکن ان کا دل تو مان لیا، یعنی یقین کر لیا ان کے نفسوں نے ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ۔ تو دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کو، تو دیکھے کیسے وہ جو سو سمندر میں ڈوب گئے، ان کو عذاب آیا۔ تو البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان کو۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ہے ذکر، اس میں یعنی اصل میں ان آیتوں میں علم کا ذکر ہے، علم اور نبوت، زبور اور جو ہے ان کو جو ہے ساری چیزیں دیے، ذرہ بنانے کا علم، پھر جنگی کاروائیاں کرنے کا اس کا علم، پھر جانوروں کی بولی اس کا بھی علم دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر نبوت اور وراثت کی، بادشاہت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام ضرورت کی چیزیں دی، سب کو الگ الگ گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کرے، انسان اور جنوں کا گروپ، پھر پرندوں اور حیوانات کا گروپ۔ یہ لشکر بہت بڑی تعداد میں ہوتا تھا، اس لیے راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا۔ پھر حیوانوں میں خاص قسم کا شعور موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو علم دیا وہ اتنا ہی تھا، یعنی وحی کے ذریعے جو بھی علم ان کو عطا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، بس وہی علم، اور غیب کا علم نہیں تھا، صرف غیب کا علم اور اللہ کے پاس ہے اور کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ تو البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہم کو اوپر بہت سوں کو اپنے بندوں میں سے جو ایمان والے ہیں، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ اور اس نے کہا اے لوگو، ہم سکھائے گئے ہیں بولیاں پرندوں کی، اور ہم دیے گئے ہر قسم کی چیز سے، بے شک یہ البتہ وہ فضل ہے نمایاں روشن۔ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، تو وہ پورے ضبط میں رکھے گئے، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی پر کہنے لگے ایک چونٹی، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں سے، نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں،
تو وہ مسکرا دیا ہنستے ہوئے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے ہنستے ہوئے اس کی بات سے، اور کہا اے میرے رب توفیق دے مجھ کو کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، اور جو انعام کی تو مجھ پر اور اوپر میرے والدین کے، اور یہ میں عمل کروں اچھے تو راضی ہو جائے جس سے، اور داخل کرنا مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت اچھی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ یہاں پر سائنٹیفک فیکٹس ہے علم حیوانات زوالوجی کے بارے میں۔ سلیمان علیہ السلام جن کی فوج تھی انسانوں کی اور پرندوں کی، جب وہ چونٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے تو ایک چونٹی کہتی ہے دوسرے چونٹیوں سے کہ بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر انجانے میں کچل دیں گے۔ چونٹی کے آپس میں یعنی آپس میں جو ہے سو بات کرتی ہے، اور آج یہ جو ہے سو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں، جس سے جو ہے سو زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ چینٹی ہے۔ یعنی آج یہ جو ہے سو سائنس کہتی ہے جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے چینٹی بھی مرنے کے بعد دفن کرتی ہے۔ چینٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہے ان کے پاس بھی، اور سپروائزر ہے، پھر فورڈ مین ہے، ورکر ہے، چینٹی اکثر مل کے جو ہے سو باتیں، اور یہ جو ہے سو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں they have sophisticated method of communication، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے ان کا بات کرنے کا طریقہ۔ اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ چینٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے مارکیٹ پلیسز ہوتے ہیں ان کے، مارکیٹ میں دے ایکسچینج گوڈس، جیسے ہمارا جو سو مارکیٹ ہے اسی طریقے سے سائنس کہتی ہے کہ چینٹی کوئی دانہ جو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتی ہے، چینٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے، جیسے وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز روٹن، یعنی بڈنگ ول کاز روٹن آف دا گرینز، یعنی بڈنگ کی وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا، تو وہ جانتی ہے۔ تو اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے، وہ بارش میں چینٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، دیکھیں چونٹیاں دانے کو لے کر جا رہے ہیں، پھر وہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ سکھانے کے لیے۔ وہ جانتی ہے ہیومیڈیٹی کاز روٹن آف دا گرین، تو وہ جانتی ہے پانی سے دانہ سڑ جائے گا تو سکھانے کے لیے سورج میں لے آتی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ چینٹی کے بارے میں کہنے لگی ایک چونٹی نے چونٹیوں سے داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر، تو وہ شعور نہیں رکھتے۔ دیکھیے چونٹی بھی کتنی چھوٹا سا چیز ہے، دیکھو کتنی چھوٹی مخلوق ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں دی، اور وہ انسانوں کے جیسی زندگی بسر کرتی ہے۔ یعنی قرآن میں چیونٹی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر سائنٹیفک فیکٹ، اینٹس کو بارش سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو آج ان کی 12,000 سے زیادہ اقسام موجود ہے۔ اینٹس یعنی چیونٹیاں نہ صرف باتیں کرتی ہے بلکہ ایک دوسرے کو انفارمیشن بھی دیتی ہے۔ چیونٹیوں کا جو ہے سو رہن سہن انسان کے مشابہ ہے، یعنی سملر ہے۔ چیونٹیاں جو ہے سو ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں، اور چینٹی آواز سے بات نہیں کرتی، ان کا ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہے۔ وہ اپنے منہ سے مواد نکالتی ہے اور سامنے والی چینٹی کے منہ پر لگا دیتی ہے، دوسری چینٹی اس سے سارے پروگرام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چینٹی چلتے چلتے رک کر اپنا منہ لگا کر چلی جاتی ہے،
अक्सर देखे कि दो चिमटियाँ आपस में मिलते हैं, फिर वो जो है सो एक दूसरे को मिलते हैं, फिर पलट कर जाते हैं। तो ये वो अमल होता है जिसमें वो अपना डेटा मुंतकिल करती है दूसरी चिमटी को, यानी उनके बात करने का ये तरीका है। सुबहान अल्लाह, देखो ये है अल्लाह, कैसी कैसी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की। छोटा सा है, देखिए चिमटी होती कितनी है, तो अल्लाह ताला ने उनमें ये सलाहियतें रखी। तो इस पर हमको गौर करना है। तो अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, क्या हम कोई चिंटी हम पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत की निशानियां हैं, इस पे गौर करना है और अल्लाह के आगे झुक जाना है, सबमिट कर देना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है। अल्लाह के आगे हमको बिछ जाना है, बिक जाना है हम, यानी अपने आप को, अपनी जान को, हर चीज़ को अल्लाह के हवाले कर देना है और अल्लाह के पनाह में चले जाना है और अल्लाह से पनाह मांगना है और शैतान से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताकि हमको वसवसे ना डाले। अल्लाह ताला हमको ऐसे बना दे जिसमें तेरी रज़ा है, आमीन या रब्बल आलमीन। और उसने खबर ली, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की, फिर कहा क्या है मुझको, मैं नहीं देखता हुदहुद को, यानी एक रॉयल बर्ड था। हुदहुद की रिस्पॉन्सिबल, यानी ज़मीन के नीचे का पानी भी बताता था, यानी वो एब्सेंट हो गया, उसके बारे में दरियाफ्त कर रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। या है वो गायब होने वालों में से, अलबत्ता मैं ज़रूर अजाब दूंगा इसको, सख्त अजाब, या अलबत्ता मैं ज़रूर ज़ुबा करूँगा इसको, या अलबत्ता वह ज़रूर लाए मेरे पास कोई वाज़ेह दलील। तो वो ठहरा ना ज़्यादा देर, तो उसने कहा मैंने अहाता कर लिया साथ इसके जो तूने नहीं अहाता किया इसका, और मैं लाया हूँ तेरे पास सबा से खबर, यानी इलाके का नाम है ये, यानी सबा बिन यज़िद से है ये, हिमयारी डायनेस्टी यानी यमन में जो है, या कौम का नाम है ये सबा। ये कौम जो है सो शिर्क में इतना मुब्तला है कि सही रास्ते पे नहीं आई। तो हुदहुद ने कहा मैंने एक खबर लेकर आई सबा से, यानी वहाँ से, यकीनी बेशक मैंने पाया एक औरत को जो मालिक है इनकी, हुक्मरान है इनकी, और दी गई है हर किस्म की चीज़, और उसके लिए अर्श अजीम है, बहुत बड़ा तख्त है। यानी हुदहुद ये सारा वाक़या जो गैब था वो जो है सो सबा के इलाके में गया, वो उस कौम को देखा और वहाँ पर बिल्किस को देखा, यानी वहाँ की मालिक, यानी हुक्मरान जो थी, वो हर किस्म के उसके पास जो है सो चीज़ थी, उसके लिए अर्श अजीम यानी बहुत बड़ा तख्त है, ये सारी चीज़ें जो है सो वो डिस्क्राइब कर रहा था। पाया मैंने इसको और इसकी कौम को, वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह के सिवा, और खूबसूरत बना दिया उनके लिए शैतान ने उनके आमाल को, फिर उसने रोक दिया इन्हें इस रास्ते से, फिर वो हिदायत पर नहीं आते। क्यों नहीं वो सजदा करते अल्लाह के लिए, वो ज़ात जो निकालता है छुपी चीज़ को आसमान में और ज़मीन में, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ऐलान करते हो, यानी तुम जाहिर करते हो। अल्लाह ताला, इसके सिवा कोई इला बरहक नहीं, जो रब है अर्श अजीम का। कहा अनकरीब हम ज़रूर देखेंगे, क्या तूने सच कहा या तू है झूठों में से। ले जा मेरा ख़त, ये डाल दो उस पर उसको, और इनकी तरफ फिर हट जाओ इनसे, फिर देखो क्या कुछ वो जवाब देते हैं। बल्कि बोली ऐ अहले दरबार, बेशक मैं डाला गया मेरी तरफ एक ख़त मुअज़्ज़ज़ अहम, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है, और बेशक साथ नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान है, बार बार रहम करने वाला है। कि ना सरकशी करो मुझ पर और आ जाओ मेरे पास फर्मा बरदार होकर। कहने लगी ऐ सरदारान कौम, मुझे मशवरा दो, यानी जवाब दो, यानी मुझे फतवा दो, मेरे मामले में नहीं हूँ मैं कतई फ़ैसला करने वाली इस काम में, यहाँ तक कि तुम हाजिर हो मेरे पास। इन्होंने कहा हम क़ुव्वत वाले हैं और सख्त ज़ोर वाले हैं, बहुत जंगजू हैं और मामला तेरे हाथ में है, तो देख ले क्या कुछ हुक्म देती हो। बहुत जंगजू है और मामला तेरी तरफ है, तेरे हाथ में है, तू देख लो, तो देख लो क्या कुछ तुम हुक्म देते हो। वो कहने लगी बेशक बादशाह
جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں فساد کرتے ہیں وہ اس میں اور کر دیتے ہیں معزز لوگوں کو اس کے رہنے والے ذلیل، اور اس طرح وہ کیا کرتے ہیں۔ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ جب وہ آئے سلیمان کے پاس، کیا تم مدد دیتے ہو مجھ کو ساتھ مال کے؟ تو جو عطا کیا مجھ کو اللہ نے بہتر ہے اس سے جو اس نے عطا کیا تم کو، بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ تم خوش ہوتے ہو۔ پلٹو ان کی طرف جاؤ، انہی کی طرف، اور ورنہ البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس کچھ لشکر نہیں طاقت ان کے لیے اس نمٹنے کے لیے، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو ان کی اپنی بستی سے ذلت کے ساتھ، اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے۔ ہدہد جو ہے سو جو غائب تھا، وہ جو ہے سو ایک شہر میں گیا تھا سبا کے علاقے میں، اور اس نے آ کر کہا کہ ایسی خبر جو یقین کی حد تک سچی ہے۔ سبا کے لوگ جو ہے سو وہاں پر سورج کی پوجا کرتے تھے، اور یمن کے بادشاہ تھے، تو وہ جو ہے سو ہدہد نے کہا کہ ایک عورت ہے وہاں پر، وہ بادشاہت کرتی ہے، اور دنیا کا جو ہے سو اس کے پاس ہر ساز و سامان، یعنی ہر چیز ہے دنیا کی جس کی جو ہے سو کسی بھی حکمران کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کو ہے۔ اور اس کا جو ہے سو ایک بڑا تخت ہے، یعنی اس کا وہ تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے بہت عظیم الشان ہے، یعنی بہت ہی بڑا ہے وہ، اور بہت اچھا ہے۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیے، ایک خط لکھے اور اس سے کہا ہدہد سے کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس اور اس کے قوم کے نام ایک خط لکھا اور وہ ہدہد کو دے دیا۔ پھر ہدہد نے اس خط کو لے لیا، پھر ایک قول کے مطابق ہدہد نے پرندے کی عادت کے مطابق اسے اپنے پروں میں لے لیا، اور دوسرا قول کے مطابق اسے اپنی چونچ کے ساتھ پکڑ لیا، تو ان کے علاقے میں چلا گیا اور بلقیس کے محل میں اس کے جو ہے سو وہ ڈال دیا۔ تو وہ جو ہے سو بلقیس یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے وہ خط پکڑا اور اسے کھولا اور پڑھا، اور اس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا: بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع کیے تھے، بعد اس کے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور متی و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ خط پڑھ کر اس نے اپنی حکومت کے جو وزیر وغیرہ تمام جو لوگ تھے اس کے دربار میں ان کو جمع کیا، اور سرداروں میری طرف یہ آیا خط، جو ہے سو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی بلقیس نے یہ سارا خط پڑھ کر سنایا، پھر کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ تو وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت لوگ ہیں، یعنی اگر تم ان سے جنگ کرنا چاہتی ہو تو ہم بھی منہ موڑنے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود سارا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی ان سے یہ سارا مشورہ دیا، آپ جو حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے۔ ملکہ جو سبا بلقیس تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے سو اس کے پاس جو ہے سو تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد اس کا کیا جواب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تحفے جو ہے سو قبول کر کے ہمارے بارے میں اپنا ارادہ بدل لے، یا پھر جو ہے سو ہم کوئی اس کو جو ہے سو خراج مقرر کر دیں، جیسے ہم ہر سال ادا کیا کریں گے، تاکہ وہ ہم سے جنگ نہیں کرے۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ اگر وہ تحفے قبول کر لے تو وہ ایک بادشاہ ہوگا، لہٰذا اس سے جنگ کرو، اگر وہ تحفے قبول نہ کرے تو وہ ایک نبی ہوگا، پس ان کی اطاعت کرو، اس طرح سے بھی آتا ہے۔ تو بلقیس کا تحفہ سلیمان علیہ السلام کا پھر جواب تو سلیمان علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ جو بادشاہت، مال اور جو لشکر مجھے عطا فرمائے ہیں وہ تمہاری حکومت اور دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کہا: اے اہل دربار، کون سا تم میں سے لاتا ہے میرے پاس اس
اس کا یعنی اس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میرے پاس تابع ہو کر متی ہو کر، یعنی نبوت کا جو ہے سو معجزہ دکھانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگوایا اور کہا ایک دیو نے، یعنی جن کا نام تھا، وہ ایک جن تھا مطلب زبردست طاقت رکھنے والا، اس نے کہا جنوں میں سے میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو اس سے قبل کہ تو کھڑا ہو اپنی جگہ سے، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے میں جو ہے سو لے کر آؤں گا، اور بے شک میں اس پر البتہ قوت رکھنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو، اور اس سے پہلے کہ جھپکے تیری طرف نگاہ تیری۔ پھر جب اس نے دیکھا اس کو رکھا ہوا اپنے پاس، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا لے کر آیا، تو اب جیسے ہی دیکھا اپنے پاس، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے مجھ کو، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو یقیناً شکر ادا کیے جائے گا اور اپنی ہی ذات کے لیے، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے، عزت والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بدل ڈالو، غیر مانوس کر دو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی اس کو پہچانتی ہے یا نہیں، یعنی اس کے تخت کو لے کر آئے اور اس کو کہا کہ اس کو بدل ڈالو۔ ملکہ بلقیس کی عقل کا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے، وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، تو ملکہ بلقیس ہدایت پاتی ہے یا نہیں معجزے کو دیکھ کر۔ تو جب وہ آ گئی، کہا گیا اس طرح تیرا تخت ہے، بولی گویا کہ وہ وہی ہے اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے اور تھے ہم اطاعت گزار، اور روکا تھا اس کو ان خداؤں نے جن کی تھی وہ عبادت کرتی اللہ کے سوا، بے شک تھی وہ قوم سے کافر قوم سے۔ کہا گیا اس سے داخل ہو جا محل میں، تو جب اس نے دیکھا اس کو سمجھا اس کو حوض، اور کھول لیے اپنی پنڈلیوں سے، فرمایا بے شک وہ محل ہے چکنا شیشے کا بنا ہوا، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ملکہ بلقیس جب وہاں پر پہنچی تو ان سے کہا کہ یہ کس کا تخت ہے، وہ پہچانتی ہے نہیں پہچانتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام چیک کرنا چاہتے تھے کہ وہ تخت کو منگوا کے کہ وہ غور و فکر کرتی ہے یا ہدایت پاتی ہے نہیں پاتی، یعنی ہدایت کی کیپیسٹی ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ جب اس کو بتایا تو اس نے یعنی پہچان لیا اپنے تخت کو، ایمان کا جو ہے وہ ڈکلیئر کری کہ بے شک تھی وہ قوم سے کافر قوم میں سے، تو کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جاؤ محل میں، پھر اس سے کہا کہ محل میں آ جاؤ، تو سلیمان علیہ السلام نے وہ محل کو جو ہے سو پورا کانچ سے بنا دیا تھا، تو وہ جب دیکھی تو وہ پانی سمجھی، تو وہ کیا کیا اپنے جیسا پانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا یہ کپڑے اٹھا لیتے، تو وہ اپنی پنڈلیوں سے فرمایا بے شک وہ محل ہے چکنا شیشے سے بنا ہوا، جیسے وہ اٹھانے لگی تو کہا کہ وہ محل ہے یعنی شیشے سے بنا ہوا ہے، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اسلام لے آئی سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی۔ یہاں پر ملکہ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف سمود کے۔ اب یہاں پر پھر سمود کا ذکر ہے، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور کہ عبادت کرو اللہ کی، تو دفتن وہ دو فریق تھے باہم جھگڑ رہے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم کیوں تم جلدی مانگ رہے ہو برائی کو قبل پہلے بھلائی کے، کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم برا شگن لیتے ہیں تیرے ساتھ اور ان سے جو تیرے ساتھ ہے، کہا تمہارا شگن پاس ہے اللہ کے، بلکہ تم ایک گروہ ہو، تم آزمائے جا رہے ہو، اور تھے شہر میں 9 گروہ جت تھے، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہ اصلاح کرتے تھے۔
اور انہوں نے کہا قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر البتہ ہم ضرور کہیں گے اس کے سرپرست سے نہیں دیکھا ہم نے، نہیں موجود تھے ہم ہلاکت کے وقت جگہ اس کے خاندان کی، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اور انہوں نے چال چلی ایک چال اور ہم نے تدبیر کی ایک تدبیر، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر عنایتوں میں ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے رسول کو ریجیکٹ کرے تو چھوٹا چھوٹا عذاب آتا، تو رسول کے طرف سے آیا بولتے تھے وہ لوگ۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے قتل کا پلان بنایا کہ عذاب کے آنے سے پہلے ہم جو ہے صالح علیہ السلام کا قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کا فکسڈ ٹائم سے پہلے ہی عذاب آ گیا۔ پس دیکھو کس طرح ہوا انجام ان کی چال کا، بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو، سب کے سب کو، تو یہ ان کے گھر ہے خالی گرے ہوئے تباہ شدہ بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا بے شک البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایک قوم ہو، تم جہالت برتتے ہو۔ تو نہ تھا جواب اس قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، بے شک وہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کے مقدر کر دیا ہم نے اس کے لیے پیچھے رہنے والوں میں سے، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر، وہ جو اس نے چن لیے، کیا اللہ بہتر ہے یا جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ پورے پارے میں جیسا سورہ شورا میں انبیاء کرام کے قصے میں جو ہمیں بہت سارے سبق ہیں۔ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ لگی رہی، نہ ماننے والوں نہ مانے، اور جن کو ماننا ہے وہ مانیں گے۔ پھر فرعون اتنے معجزات دیکھ کر نہیں مانا، لیکن جادوگر ایک دفعہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے۔ تو یہی دلوں کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ساری عمر قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا ان کا، اللہ ماشاءاللہ ویکس لگا ہوتا ہے قرآن کو۔ اپنی جگہ قرآن تو بہت ہی خوبصورت ہے، بتانے والا بھی ٹھیک بتاتا ہے، لیکن اپنے اور قرآن کے بیچ میں ایک ویکس لگا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ پہلے ہی بارش سے بھیگ جاتے ہیں، یعنی ان کا عمل رنگ روپ سب بدل جاتا ہے۔ جیسے پہلی ہی آیت یعنی پہلے ہی سورہ یعنی پہلا ہی پارہ اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی بہت ساری ہم کو دعائیں سکھائی گئی، آج بھی ہم کو یہ دعائیں جو ہے سو پڑھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کے دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں جو ہے سو چنٹیوں کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا فضل تھا سلیمان علیہ السلام پر، لیکن اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ تو ہم کو یہاں سے یہ لیسن لینا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا قصہ ہے، کس طرح سلیمان علیہ السلام نے خوبصورت طریقے سے دین کی دعوت دی۔ آج بھی یہی حکم ہے۔ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے سو دین کا پیغام نہیں دیتے ہم، پھر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا نقصان بھی ان کو ہوتا ہے۔ پھر ملکہ سبا کے پاس ہدہد گیا، پھر اور پیغام دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر پیچھے ہم نے دیکھا فرعون کے پاس موسیٰ خود گئے، پھر ایمان نہیں لا سکا، حالانکہ ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے۔ لیکن یاد رکھیے جس دل میں تعصب ہوگا اس کے پاس وقت کا نبی بھی آئے تو نہیں مانیں گے۔ تو ابو جہل، عبداللہ بن ابی کی طرح تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی تڑپ لگا دے، کسی کی بھی زبان سے سنیں، چاہے وہ بہت مشہور شخصیت ہو، کوئی بھی کامن پرسن ہو، یا پھر بات دیکھیں کہ کیا کہتا ہے۔
اگر اس کی بات سے آپ کو آخرت کی کامیابی کا اس میں فائدہ ہے تو پھر اس کی بات ماننی چاہے وہ کوئی کامن مین کیوں نہ ہو، کوئی بھی کامن پرسن کیوں نہ ہو۔ آخری میں یہ بات سکھا کر اللہ تعالیٰ نے سارے نیک لوگوں کو خراج تحسین دیا۔ جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے، تو اس رب کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑ لو، یعنی اللہ سے دعا کرے کہ حقیقت میں ہمیں اس چیز کا شوق پیدا کر دے۔ یہ دعا کرنا ہے کہ ہم اسی کے بن کے جئیں اور جو کچھ کرنے کا حکم دیا وہی کرے۔ اس بارے میں جو بھی بات تھی ایک ایک پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اور عباد الرحمن کی بھی ساری صفات اپنے اندر لانی ہیں اور دعا بھی کرنا ہے ہم کو۔ پھر ہم کو آیتوں پر بھی غور کرنا ہے، یعنی غور کریں گے تو ہم کو بہت ساری گائیڈ لائنز ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبتوں سے بھی بچائے اور قرآن کو اس کا حق دینے والا بن جائے، آمین۔ جس طرح ہم ہر پارے کے اینڈ میں لے رہے تھے، اس میں جو ہے کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، یعنی زمین پہ نرمی سے چلنا ہے، زرخیز زمین کی طرح بنے، چٹیل میدان اور بنجر زمین کی طرح نہ بنے، قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرنا، پھر مال کے ساتھ ساتھ جان سے بھی دین کی مدد کرنا، دلیل سے بات کرنا، اور کس چیزوں سے بچنا ہے، سرکشی میں حد سے بڑھنے سے، پھر خواہش نفس کے پیچھے چلنا، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، پھر دین کے دشمنوں کی مدد کرنے سے بھی بچنا ہے، ظلم کرنے سے بچنا ہے، پھر اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنا، یعنی اللہ کی نصیحت سے جو منہ موڑتے ہیں ویسے نہیں کرنا ہے، یعنی یہ چیزوں سے بچنا ہے، ناشکری سے بھی بچنا ہے، پھر حق بات کہنے سے ڈرنا نہیں ہے، یعنی حق بات کہنے سے جو ڈرتے ہیں تو یہ چیز سے بچنا ہے، دین کی طرف جو دعوت دیتے ہیں ان کو جھوٹا کہنا، تو یہ ایسی باتوں سے بچنا ہے، پھر کانا پھوسی کرنا، سرگوشیاں کرنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ پھر اب اپنے آپ کو کیسے چیک کرے، اپنے فرائض مکمل طور پر یعنی شعور سے ادا ہم کرتے ہیں یا نہیں، ہر بات اور ہر کام کرنے سے پہلے غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں، عباد الرحمن کی خوبیاں پیدا ہوئی ہے یا نہیں، یہ چیک کریں، دلوں کو کھولنے والی دعا ہم کرتے ہیں یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔